ربنا هو الإله ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اما بعد. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، ہماری نشستوں کا عمومی عنوان تو احکام القرآن چلا رہا ہے، لیکن ربیع الاول کی 2 نشستیں ہم نے مختص کی تھیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے 1-2 پہلوؤں پر کچھ گزارشات پیش کی جائیں گی. حضور کی سیرت طیبہ بھی احکام القرآن ہی ہے. حضور کی سیرت طیبہ جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ احکام القرآن ہی ہے. گزشتہ نشست میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ، خاندان، اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھیں. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کے ماحول کے حوالے سے کچھ باتیں نسبت کے لیے، عقیدت کے لیے، رہنمائی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے چند باتیں عرض کروں گا. دعا فرمائے اللہ رب العزت کچھ مقصد کی باتیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین حق کی جو بات علم میں آئے، سمجھ میں آئے، اللہ پاک عمل کی توفیق سے بھی نوازے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کا آغاز، جس کو گھر کہتے ہیں، یہ ہوا تھا ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے. جب حضور کا نکاح ہوا تو وہاں سے حضور کی گھریلو زندگی کا آغاز ہوا. مکہ مکرمہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات میں اور کوئی نکاح نہیں کیا. 25 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا، اور 25 سال ہی ام المومنین حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے ہیں. سن 11 نبوی میں ان کا انتقال ہوا تھا. تو پھر اگلے مراحل، یہ پہلی بیوی تھی، پہلی بیوی بھی تھی، بچوں کی ماں بھی تھی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے. 4 بیٹیاں، بیٹے 4 یا 3 یا 5 اعلیٰ اختلاف روایات. حضرت قاسم کے بارے میں تو آتا ہے کہ حضور کے بیٹے تھے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، بلوغت کے قریب پہنچے تھے، 13-14 سال کی عمر، گھوڑے پر سواری کر لیتے تھے. ان کا انتقال ہو گیا. انہی کی نسبت سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے. حضور کی کنیت ہے ابو القاسم، حضرت قاسم کی نسبت. حضرت عبداللہ بھی نام آتا ہے ایک بچے کا، طاہر بھی آتا ہے، طیب بھی آتا ہے، لیکن جوان کوئی نہیں ہوا. جوان بیٹیاں ہوئی ہیں، جوان بھی ہوئی ہیں، شادیاں بھی ہوئی ہیں، اولاد بھی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کو پالا بھی ہے، بیٹیوں کو عزت بھی دی ہے، بیٹیوں کی اولاد کو بھی پالا ہے، نواسے بھی پالے ہیں. پوتا تو حضور کے پاس نہیں تھا، لیکن ایک تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوتا نہیں ملا، بیٹا کوئی جوان نہیں ہوا تھا، لیکن ایک تھا جس کو پوتے کی طرح پالا تھا، اسامہ ابن زید. حضور کے ہاتھوں میں ہی پرورش ہوئی ہے، حضور کے ہاتھوں میں پلے ہیں، اور پوتوں جیسی محبت ہی اسامہ ابن زید کو ملی ہے. میں بات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی کر رہا تھا. میاں بیوی کے وہ محبت اور میاں بیوی کا وہ تعلق پوری دنیا کے لیے مثالی ہے، آئیڈیل ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی بڑی مالدار خاتون تھیں، اور سارے کا سارا مال کس پہ خرچ ہوا تھا؟ جناب نبی کریم. حضور نبی کریم سے فرمایا کرتے تھے کہ 2 آدمیوں کے احسان میں نہیں بھلا سکتا.
بس اپنا سب کچھ مجھ پہ نچھاور کر دیا. مردوں میں حضرت ابوبکر اور عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہی خدیجۃ الکبریٰ ہیں جب نبی کریم میاں بیوی کا تعلق کیا ہوتا ہے اس اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں وحی آئی ہے اور وہ واقعہ جو زندگی میں پہلا اور انوکھا واقعہ تھا، حضور پر گھبراہٹ طاری ہوئی ہے. حضور کہتے ہیں فزعت تو رعب تو وہ جو بولے تو رعبن، مجھ پر اخاف علی نفسی، مجھے اپنے بارے میں ڈر لگنے لگا. تو اس وقت حضور کو سنبھالنے والی کون تھی؟ حضرت خدیجہ. میں تفصیلات بیوی کا یہ کام ہوتا ہے، خاوند کی پریشانی میں اضافہ نہیں کرنا، خاوند کی پریشانی میں اس کے کام آنا ہے. یہ آئیڈیل بیوی کا یہی کام ہوتا ہے. خاوند پریشان ہے، مضطرب ہے، حضور کے الفاظ انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنے اوپر ڈر لگنے لگا تھا غار حرا کا واقعہ دیکھ کر. اس وقت سنبھالا کس نے ہے، حوصلہ کس نے دیا ہے، صبر کس نے دلایا ہے، ساتھ کس نے دیا ہے؟ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جناب نبی کریم کو یہ یاد ہمیشہ یاد بھی رہی ہے. میں ایک بات کہہ کے آگے چلوں گا، اور ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہی پر بات لمبی ہو جائے تو موضوع یہی نمٹ جائے گا. یہ مکے میں فوت ہو گئی تھی سن 11 نبوی میں. مدینہ جا کر حضور نے نکاح بھی کیے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیویوں میں حضور کو سب سے زیادہ محبوب تھی. ابو بکر کی بیٹی بھی تھی، ذہین خاتون تھیں، اللہ پاک نے بہت کمالات سے نوازا تھا. تو وہ کہتی ہیں، سوکڑیں ان کی بہت تھیں، بیک وقت 9 بیویاں تھیں حضور کی. تو ہوتا ہے، کہتی مجھے کسی پر اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنی اس وقت غیرت آتی تھی جب حضور بار بار خدیجہ کا ذکر کرتے تھے. خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ نے یہ کیا، خدیجہ نے وہ کیا. ایک دن میں نے کہا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ کہ میں نے کہا یا رسول اللہ وہ بوڑھی آپ کو بھولتی نہیں؟ وہ بڑھیا آپ کو بھولتی نہیں، ہر بات پہ خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی. آپ کو اللہ نے بہت اچھی بیویاں دے دی ہیں، اچھی بھی کوئی شک نہیں. تو وہ آپ جب کوئی خدیجہ کی سہیلی آتی ہے تو وہ خدیجہ کی سہیلی ہے، اس کو کھلاؤ پلاؤ، خدیجہ خدیجہ کرتے رہتے، آپ یہ آپ کو بھولتی نہیں ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں بات کی، اللہ اکبر، عائشہ خدیجہ بھولنے والی چیز نہیں ہے، وہ میرے دکھ کے وقت کی ساتھی تھی. وہ کیا تھی؟ دکھ کے وقت کا ساتھی کبھی بولتا ہے؟ وہ تکلیفوں کا دور، وہ آزمائشوں کا دور، وہ طعن و تشنیع کا دور، اذیتوں کا دور، ہمیں وہ میری دکھ کی، اگلا جملہ تو نہیں کہا لیکن یہ کہا کہ وہ میرے دکھ کے وقت کی ساتھی تھی. 11 سال میرے ساتھ اس نے جو دکھ اور اذیتوں میں گزارے ہیں، اسی کو وہ کیسے بھول سکتی ہے؟ تو جناب نبی کریم صاحب کے گھر کا آغاز ہوا تھا ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. حضور کے حرم میں بہت سی خواتین آئیں. حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، حضرت زینب ام المساکین رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ. بہت خواتین حضور کے نکاح میں آئیں. تو حضور کے نکاح میں یہ بیویاں جب اکٹھی ہوتی تھی، دیکھیں گھر کا ماحول، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گھر کا ماحول، حضور نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. گھر میں اس کا سلوک کیا ہے، گھر والوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے. میں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا رویہ طرز عمل اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بات پر گھر میں ڈانٹا نہیں. ہاں کوئی نماز میں آگا پیچھا ہو گیا تو پھر تھوڑا کچھ کرتے تھے. دین کے معاملات پہ کوئی تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی تھی اس وقت کچھ تھوڑا سا لہجہ سخت ہو جاتا تھا. ورنہ کبھی گھر میں کوئی نقصان ہو گیا ہے, کوئی روٹی نہیں پکی, کوئی برتن ٹوٹ گیا ہے, کچھ وقت پہ کام نہیں ہوا. ہمارے لڑائی کا یہی کام ہوتا ہے نا, یہ کام کیوں نہیں ہوا, یہ کیوں ہو گیا ہے. کہتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جناب نبی کریم نے کسی بات پہ ڈانٹا ہو, کبھی کسی بات پہ ٹوکا ہو. ہاں دین کے معاملے میں جب کوئی بات محسوس کرتے تھے تو پھر بات کہتے تھے. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ 10 سال بطور خادم کے گزارے ہیں. یہ بھی حضور کے گھر کا فرد تھا, گھر کا فرد تھا. کہتے ہیں اپنی ماں کی بات کرتے ہوئے انس بن مالک, میری ماں بڑی سیانی تھی. ماں سمجھدار ہونا تو اولاد بن جاتی, سنور جاتی. کہتے ہیں میری ماں بہت سمجھدار تھی. 2 واقعے بیان کرتے ہیں میری ماں کی سمجھداری. کہتے جب حضور ہجرت کر کے تشریف لائے تو میرے والد صاحب چلے گئے تھے ناراض ہو کے, تو میری والدہ تھی اور میں تھا. یہ ان کی والدہ محترمہ یہ جناب نبی کریم کی خدمت میں سلیم رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں آئیں. یا رسول اللہ, انصار مدینہ کے ہر گھر نے آپ کی کچھ نہ کچھ خدمت کی ہے. میں ایک بے سہارا عورت ہوں, خاوند میرا چلا گیا ہے, پتہ نہیں کہاں گیا ہے, ایک بیٹا میرے پاس ہے. یہ انس, میں یہی آپ کے لیے وقف کرتی ہوں. آج کے بعد میرا نہیں آپ کا ہے, کہ آپ کی خدمت کرے گا, آپ کا خادم ہوگا. کہتے بڑی سیانی تھی, بڑی سمجھدار تھی. کہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور کے حوالے کر گئی. 10 سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں آیا. 10 سال میں نے حضور کے ذاتی خادم کے طور پہ خدمت کی, اور 21 سال میری عمر تھی جب حضور کا وصال ہوا. اللہ نے بہت نوازا. ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ میری ماں دیکھو کتنی سیانی عورت تھی کہ میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا اس نے, کہ اپنا میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے کے چلی, یہ آپ کا بیٹا ہے یا رسول اللہ. ایک واقعہ اور بیان کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں عام طور پہ لوگوں گھروں میں نہیں جایا کرتے تھے, کہ حضور کا معمول نہیں تھا. اپنا گھر, مسجد, ضرورت کی جگہ, کہ ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے. کبھی کبھی ہوتا ہے چلو تھوڑا سا الگ ہو کے آرام کرنا ہے, تھوڑا ہجوم زیادہ ہے, مصروفیت زیادہ ہے, تو کبھی کبھی ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے. ام سلیم, ام حرام دونوں بہنیں تھیں, یہ ہوتی تھیں. اور یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ رضائی طور پر دودھ کے رشتے میں حضور کی خالہ بھی لگتی تھی. ام سلیم, ام حرام حضور کی دودھ کے رشتے میں خالہ بھی لگتی تھی. خیر بار حضور تشریف لایا کرتے تھے تو ہم تو خدمت ہوتی کرتے. ایک دن کہتے ہیں نبی کریم سے تشریف لائے, چاشت کا وقت تھا. میری والدہ محترمہ نے درخت کے نیچے چارپائی بچھا کے دی, آرام فرما لے. بڑا آرام فرمایا. آرام فرما کے اٹھے تو میری والدہ نے کوئی کھجوریں, کوئی پانی, دودھ شودھ پیش کیا خدمت کے لیے. اٹھے, وضو کیا اور 2 رکعت پڑھی چاشت کے. تو جب نماز پڑھ کے دعا مانگ رہے تھے, یہاں انس کہتے ہیں میری ماں کتنی سیانی تھی. میرا ہاتھ پکڑا, جا کے سامنے کھڑا کر دیا, خبیر دموں کا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ کا بچہ ہے, نوکر ہے, اس کے لیے دعا فرمائیں. کہتے کتنی سمجھدار تھی. تار تو ہر وقت جڑی رہتی تھی, لیکن کیا ماحول ہے کہ کتنی سمجھدار. میرا بچہ جا کے ہاتھ پکڑ کے ساتھ خبیر دموں کا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ کا بچڑا ہے, دعا فرمائیے. حضور بھی موج میں تھے. انس کہتے ہیں حضور نے مجھ سے پوچھا انس کیا دعا مانگوں تمہارے لیے. حضور بھی موج میں تھے, کیا دعا مانگوں. میں نے کہا یا رسول اللہ لمبی عمر چاہیے, لمبے پیسے چاہیے, لمبی اولاد چاہیے. لمبی عمر چاہیے, بہت پیسے چاہیے, اور بہت اولاد چاہیے. خود 100 سال سے زیادہ عمر پائیے, آخر عمر تک بالکل سیدھے تھے. فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کے بارے میں, اپنی زندگی میں بیٹے, بیٹیاں, پوتے, پوتیاں, نواسے, نواسیاں جو اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں وہ 90 کے لگ بھگ ہے.
اور 200 موجود تھے. 200 تقریباً، حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں 200 تقریباً موجود تھے. اور یہ خود کہتے ہیں کہ میں 90 کے قریب تو اپنے ہاتھ سے رخصت کر چکا ہوں. اللہ نے اتنی رونق لگائی، اتنا اچھا خاصا. کوئی بات پوچھتا ہے، کوئی دوست مسئلہ پوچھتا ہے ختم قرآن پہ جلسہ کرنا کیسا ہے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے ہر ختم قرآن پر خاندان والوں کی دعوت کرتے تھے. اور انس بن مالک کے خاندان کی دعوت ہمارے کسی بھی درمیانے جلسے سے بڑی ہوتی تھی. اپنے خاندان کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ خیر انس بن مالک کی بات میں دوسری باتیں بھی کرنی ہیں. یہ تو بڑا قصہ عجیب ہے. کہتے ہیں کہ عمر تو 100 سال سے زیادہ پائی ہے، اور اپنے مال کے بارے میں اندازے سے بھی نہیں بتا سکتا کہ میرے پاس کتنا مال ہے. اللہ اکبر. گننا تو میں کیا کر سکتا ہوں، اندازے سے بھی نہیں بتا. حضور کی دعا کی برکت تھی. وہ انس بن مالک کہتے ہیں، جو بات میں کہنے لگا وہ اور ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے 10 سال میں نے حضور کے ساتھ ذاتی خادم کے طور پہ گزارے ہیں. کبھی کسی بچے پر کبھی کسی عورت پر حضور نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اللہ اکبر. حضور کی گھر کی زندگی ہے. کبھی کسی بچے پر کبھی کسی خاتون پر حضور نے ہاتھ نہیں اٹھایا. تو میں تو خادم تھا نا. بڑے قصے بیان ایک بڑا دلچسپ قصہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نے مجھے کسی کام بھیجا. میں باہر گیا، بچے کھیل رہے تھے، کھیلنا شروع کرتے، بھول ہی گیا کہ مجھے کسی کام بھیجا. بچہ تھا میں 10-12 سال کا لڑکا. میرے ہمجولی کھلیے میں کھیل رہے تھے، میں بھی کھیل میں لگ گیا. مجھے بھول ہی گیا کہ رسول اللہ نے مجھے کسی کام بھیجا ہوا ہے. کافی دیر گزر گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے 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 انس کو کام بھیجا ہوا ہے. ابر کدھر گیا؟ باہر آ تو انس کھیل رہا. اوہ مجھے یا رسول اللہ یہ مجھے کام بھیجا تھا، میں یہاں کھیل رہا ہوں. حضور تشریف لائے، یوں میرے سر پہ ہاتھ رکھا، یوں کان پکڑ کے تھوڑا سا، انس تجھے کسی کام بھیجا. جیسے جاتا ہوں ابھی جاتا ہوں. میں بھاگا وہاں سے. کہتے بس یہ ہر حضور کا گھر میں معمول یہ تھا کہ انس کہتے ہیں کبھی کسی بچے پر کبھی کسی عورت پر حضور نے ہاتھ نہیں اٹھایا. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی کسی بات پر گھر میں، ہاں دینی معاملات میں کوئی ہوئی ہے بات. ایک دفعہ ایسا ہوا، بخاری کی روایت ہے کہ حضور یہ رمضان کی راتیں تھیں تو حضور اٹھے. میں حجرے والیاں سوئی پڑیں نہیں اٹھاتا، وہ اٹھو نماز پڑھو چل کے. یہ بھی نماز پڑھیں. یہ لہجہ ہوتا تھا. کہتے ہیں کہ دینی معاملات پہ تو ٹوک ووک کرتے تھے، لیکن دنیاوی معاملات میں کبھی نقصان ہو گیا، کبھی یہ نہیں ہوا، کبھی حضور نے سختی نہیں فرمائی. یہ حضور نبی کریم کا گھر کا ماحول. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کی بات. حضور بیوی کو بیوی سمجھتے تھے، احترام محبت بھی دیتے تھے، احترام بھی دیتے تھے. میں نے ایک واقعہ شاید پہلے بھی عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ حضور کی گھریلو یہ بہت بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن بہت بڑی بڑی باتیں ہیں کہ حضور اپنے ہماری گھریلو زندگی میں ہمارے جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں نا، ان کو اگر تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیں حضور کیا کرتے تھے تو بہت سے مسائل پیدا ہی نہ ہوں. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے نکاح میں آئی ہیں، ان کے پہلے خاوند حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی بھی تھے، دوست بھی تھے، دودھ شریک بھائی بھی تھے، بہت ہو گئے تھے. تو ام سلمہ حضور کے نکاح میں آئیں. تو یہ ایک فقہ کا ضابطہ ہے کہ جو نئی بیوی عورت سے شادی کرو نا، تو اگر وہ کنواری لڑکی ہے تو پھر 7 دن اس کے لیے مخصوص ہیں، وہ تقسیم میں نہیں ہوں گے. اور اگر مطلقہ یا بیوہ ہے تو 3 دن. یہ قانون ہے. تو 3 دن جب گزرے تو حضور نے ایک جملہ فرمایا، ام سلمہ ان شئت سبعت لک فلیس بک علی اہلک ہوا، لیس بک علی اہلک ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. میں اگر تم چاہو نا تو میں 7 دن تمہارے ساتھ گزار سکتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ یہ 3 دن کے فرق سے تمہاری اپنے خاندان میں ہتک ہو جائے. جب تمہاری وجہ سے تمہارے خاندان پر کوئی، یار اس خاندان کے اتنا لحاظ بھی نہیں کیا. یہ معاشرتی معاملہ، یہ کوئی
یہ معاشرتی معاملہ یہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اس کو زیادہ اہمیت دی ہے، اس کو کم اہمیت ہوتا ہے خاندانوں میں کہ نہیں، اور سکونوں میں ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے۔ تو انہوں نے عجیب جملہ فرمایا، ان شئت سبعت لک، اگر کہو تو میں 7 دن پورے تمہیں دے سکتا ہوں، لیسا بک علی اہلک ہوان، تیری وجہ سے تیرے خاندان کی کہیں حد تک نہ ہو جائے، سبکی نہ ہو جائے تیرے خاندان کی۔ گویا یہاں سے میں یاد کرتا ہوں کہ صرف بیوی کی عزت نہیں، بیوی کے خاندان کی عزت کا احترام بھی حضور کی سنت ہے۔ صرف بیوی کا احترام نہیں، بیوی کے خاندان کا احترام بھی، اس کی عزت کا خیال کرنا بھی، تیری وجہ سے تیرے خاندان کی کہیں بے عزتی نہ ہو جائے، حد تک نہ ہو جائے، توہین نہ ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے جو ہو گیا۔ لیکن یہ حضور کے جملے سے آپ اندازہ کیجئے کہ بیوی نہیں، بیوی کے خاندان کی عزت، اس کے وقار کا لحاظ بھی جناب نبی کریم نے کیا، کہیں تیرے خاندان کی حد تک نہ ہو جائے، یہ حضور کا احساس یہ تھا۔ ازواج مطہرات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، جہاں بیویاں ہوں گی 4-5، حضور کی تو 9 تھی، 4 سے ویسے زیادہ جائز نہیں ہے، یہ حضور کی خصوصیت تھی، یہ 9 سے زیادہ اس کے بعد جائز نہیں، لیکن 9 طلاق نہیں دے سکتے آپ، رکھیں گے، یہ مستقل مسئلہ ہے۔ تو آپس میں نوک جھونک بھی ہوتی تھی، بڑے دلچسپ واقعات حدیث پہ آتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تھے حضور، تو کسی اور زوجہ محترمہ نے کچھ چیز پکی ہوگی وہ یہاں بھیج دی، پیالے میں کھیر ہوگی، کوئی کچھ ہوگا، حلوہ شلوہ ہوگا، پکی تو یہاں بھیج دی۔ ان کو غصہ آیا، میرے گھر میں وہ کیوں بھیجے؟ میرے گھر میں یہ کیوں پکا کے بھیج دی؟ ہوتا ہے انسان ہے۔ تو غصے سے ہاتھ مارا، پھینک دیا، پیالہ توڑ دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، وہ غصے میں ہاتھ مارا، وہ کیوں بھیج دیا میرے گھر میں؟ وہ گر گیا، ٹوٹ گیا تو حضور نے خادم کو روک لیا، واپس جا کے رپورٹ نہ دے دے کہیں، ہے جا بھائی، کہیں واپس آ کے رپورٹ نہ دے دے، رپورٹ دے کر مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، ٹھہر جا۔ حضور بیٹھے، گھر کا پیالہ اندر سے لیا، وہ سارا سنبھالا، ٹوٹا ہوا پیالے تو ایک جیسے لے کے دیتے تھے نا، ٹوٹا ہوا پیالہ ان کے حوالے کیا، ان کا صحیح پیالہ اس کو جا کے یہ لے جاؤ واپس۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن جناب نبی کریم صاحب ان ساری باتوں کا کیا کرتے تھے؟ لحاظ کر، دل لگی بھی ہوتی تھی آپس میں دل لگی بھی ہوتی تھی، ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، ازواج بھی آپس میں کرتی تھی، حضور بھی کرتے تھے، دل لگی ہوتی تھی آپس میں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ حضور بیمار تھے، یہ آخری بیماری کی بات ہے، وفات سے کچھ چند دن پہلے۔ گھر والوں نے مشورہ کیا کہ حضور کو نیند بے ہوشی تھی، تقریباً دیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ نیند بے ہوشی کی کیفیت ہوتی ہے، آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر نہیں سکتا، یہ کیفیت تھی حضور کی۔ تو گھر والوں نے مشورہ کی دوائی پلانی ہے، تو حضور نے اشارہ کیا نہیں پلانی، میں نہیں پیوں گا۔ تو گھر والوں نے کہا مریض تو کہتا ہے نہیں پیوں گا، مریض تو کہا کہ نہیں پیوں گا، حضور نے اشارہ کیا کہ نہیں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ نہیں، پکڑا، جکڑ کے زبردستی پلا دی۔ مریض نے تو کہنا میں نہیں پینی، پلا دی۔ چچا جان حضرت عباس بھی تھے، تو ان بھی ازواج مطہرات 5-7 جتنی بھی چیز پکڑا، جکڑ کے پلا دی۔ حضور افاقے میں میں کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا نہیں پلانی، کیوں پلائیے؟ یا سر مریض تو منع کرتا ہی ہے، مریض تو منع کرتا ہی ہے۔ میں نہیں، میں نے تمہیں منع کیا تھا، کیوں پلائیے؟ میں سب اب باری باری ایک دوسرے کو جکڑو اور پلاؤ۔ سب باری باری ایک دوسرے کو پکڑو، جکڑو، اسی طرح جیسے مجھے پلائیے نا، سب ایک دوسرے کو پلاؤ، یہی دوائی پلاؤ۔ اب حضرت عباس کھڑے تھے، چاچا جی نہیں تھے، ان کو نہ پلانا، اور روایت میں تھا کہ کہا چاچا جی نہیں تھا کہ پلا دو، کوئی بات نہیں، پلا دو۔
اب سب ایک دوسرے کو جکڑ رہی ہیں، بھائی پلا رہی ہیں، اور تم میں سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میرا روزہ ہے، کوئی روزہ نہیں، پلاؤ اس کو۔ یہ گھر میں بے تکلفی کی باتیں آپس میں یہ ہوتی تھیں، حضور کے ساتھ بھی ہوتی تھی، حضور بھی کرتے تھے، ازواج مطہرات کی آپس میں ہوتی تھی، حضور کسی بات پر ڈانٹ بھی دیتے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ قد کی چھوٹی تھی اور یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، حضرت حیی بن اخطب کی بیٹی تھی، خیبر کے سردار کی، جنگ میں آئی تھی، حضور نے آزاد کر کے نکاح کر لیا تھا، اور بڑی اچھی خاتون تھی، قد چھوٹا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوکڑے ہوتے ہیں یار، حضرت عائشہ کا بالکل کہتی ہے ایسا ہو، زبان سے کچھ نہیں کہا، یا عائشہ کیا کر رہی ہو، ڈانٹ دیا، کیا کر رہی ہو، اللہ کی بندی اپنے ساتھیوں کے جو مذاق نہیں اڑایا کرتے، یہ تم نے کیا کہہ دیا۔ یہ آپس میں ہلکی پھلکی باتیں ہوتی تھی۔ یہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ محبت کا، پیار کا، بے تکلفی کا، احترام کا بے شمار واقعات میں نے 2-3 عرض کیے ہیں۔ حضور کی اولاد میں نے عرض کیا کہ بہن بھائی تو تھے کوئی نہیں، لیکن ایک بہن کو حضور نے رخصت کیا تھا بہنوں کی طرح۔ حضور کی اپنی بہن تو کوئی نہیں تھی، لیکن دودھ کی بہن تھی، شیما، حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی، وہ اکٹھے دودھ پیا تھا۔ یہ آئی ہیں یہ اس جنگ میں، حنین کی جنگ میں، حنین کی جنگ کے بعد جب قیدی آئے تو قیدیوں میں وہ بھی تھی، تو حضرت شیما رضی اللہ عنہ ہماری پھوپھی لگتی ہیں بھائی، پوری امت کی پھوپھی ہیں حضرت شیما رضی اللہ عنہ۔ تو جب قیدیوں میں آئیں تو انہوں نے اپنے نگرانوں سے کہا کہ ذرا دھیان سے بات کرنا، میں تمہارے پیغمبر کی بہن ہوں۔ ہمارے پیغمبر کی بہن یہ کدھر سے آ گئی؟ ہمارے پیغمبر کی بہن تو تھی کوئی نہیں، کہ میں ہوں۔ یہ بہن بھائی کا مسئلہ بھی ایک اور لطیفہ مجھے یاد آ گیا، سنا دوں۔ ایک آدمی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت معاویہ نے کہا پتہ کرو یار کون ہے؟ نے کہا جی میں ان کا بھائی ہوں، حقیقی بھائی ہوں، اور ان کے پاس ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کہ میرا بھائی تو ایک ہی تھا، فوت ہو گیا۔ یزید میرے بھائی تھے، ان کے بڑے بھائی، جن کی جگہ یہ گورنر بنے تھے۔ بولا تو کوئی بھائی نہیں ہے۔ نے کہا جناب میں ماں باپ دونوں کی طرف سے بھائی ہوں، حقیقی بھائی ہوں، ماں کی طرف سے بھی۔ کہ میرا بھائی کدھر سے آ گیا یار، بلاؤ اس کو، یہ کدھر سے آ گیا ماں باپ کا بھائی؟ ہاں بھائی میں پہچانا نہیں ہے، حضرت میں آپ کا بھائی ہوں۔ کیسے؟ آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو ماں کی طرف سے بھی بھائی ہوں، باپ کی طرف سے بھی، آپ بھی آدم کی اولاد ہیں، حوا کی اولاد، میں بھی آدم کی اولاد ہوں، حوا۔ فرمایا ٹھیک ہے، کیسے آئے ہو؟ بھائی کو کچھ دو، ایک درہم ایک نکالا دیا، کہنے لگا بھائی آیا ہے اور 1 درہم؟ فرمایا چپ کر کے لے لو، سارے بھائی اکٹھے ہو گئے تو یہ بھی اسے نہیں آئے گا۔ سارے بھائی اکٹھے ہو گئے نا تو یہ بھی حصے میں نہیں آئے گا، چپ کر کے لے کے کس کو یاد۔ تو صحابہ نے کہا حضور کی تو بہن تھی نہیں، یہ کدھر سے آ گئی؟ کہنے کی جا کے ان سے کہو آپ کی بہن آئی ہے۔ گئے، ہمارا کون یا رسول اللہ، اگر یاد ہو آپ کو تو ہم اکٹھے دودھ پیا کرتے تھے، میں شیما ہوں، اکٹھے دودھ پیا کرتے تھے، اکٹھے کھیلا کرتے تھے، بچے اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔ اور اگر اب کوئی یاد نہ آ رہا ہو تو ایک دفعہ آپ نے کھیلتے کھیلتے میرے کندھے پر دانت چک مار دیا تھا، دانت گاڑ دیے تھے اور اچھا خاصا چک مارا تھا، وہ نشان اب تک ہے، اجازت ہو دکھاؤں؟ پتا یاد آ گیا، یاد آ گیا۔ جب یہ پہچان ہو گئی کہ شیما ہے، حضرت حلیمہ کی بیٹی ہے، حضور کی دودھ کی شریک بہن ہے، تو پھر منظر ہی بدل گیا۔ حضور نے جو بات پیش کرنے لگا ہوں یہ ہے گھر کا ماحول۔ حضور میں بہن
تو میری بہن ہو، بھائی کے گھر جانا چاہو تو بھائی کا گھر حاضر ہے، بہنوں کی طرح رکھوں گا، فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ بھائی کے گھر جانا ہے تو بھائی کا گھر حاضر ہے، میرے ساتھ چلو مدینہ منورہ، بھائیوں کی طرح رہو گے۔ اور اگر اپنے گھر جانا ہے تب بتاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، بہنیں اپنے گھر میں اچھی لگتی ہیں، میں اپنے گھر جاؤں گی۔ حضور نے 2 اونٹ سامان کے تیار کروائے، ایک گارد پوری مہیا کی، پروٹوکول کی، حفاظت کی، اور ایک گارد متعین کی۔ ان کہا کہ میری بہن کو عزت اور احترام کے ساتھ اس کے گھر پہنچا کر آ کر مجھے رپورٹ کرو۔ انہوں نے بتایا کہ بہنوں کو کیسے رخصت کیا جاتا ہے۔ ایسے بھی کہتے ہیں بہن خالی آدمی جایا کرتی ہے، بہن بھائی کے گھر سے، یہ حضور کی سنت بھی ہے۔ میں 2 اونٹ سامان کے تیار کیے، کھجوریں، کپڑے، جو بھی اس زمانے میں ہوتا تھا ساتھ کیے، ایک گارد مہیا کی پورے پروٹوکول کے ساتھ، میں میری بہن کو میرے گھر پہنچا کر آیا۔ حضور نے بتایا بہنوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے۔ بیٹیاں، اللہ اکبر کبیر، بیٹا تو جوان نہیں ہوا، میں نے کہا متبنہ کا بیٹا جوان ہوا تھا، پالا، اور اس کی، لیکن بیٹیاں حضور نے کیسے پالی؟ اللہ، میں یہ کاش کرتے اللہ کی حکمت ہے، تکوینی حکمت ہے۔ جس معاشرے میں بیٹی کو آر سمجھا جاتا تھا، حضور نے 4 بیٹیاں پال کے بیاہ کے دکھائیں کہ بیٹی کسے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس معاشرے میں قرآن پاک کہتا ہے معاشرے کی عمومی کیفیت یہ تھی، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب۔ کسی کو بیٹی کی ولادت کی خبر دی جاتی تھی، اس کا چہرہ شرم کے مارے سیاہ ہو جاتا تھا، لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا، کوئی مجھے بیٹی کا باپ نہ کہہ دے، اور اس کو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، ذلت کے ساتھ اس کو برداشت کرے یا عزت کے ساتھ اس کو دفن کر دے۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، ہون، اس ذلت کے ساتھ، ساری زندگی ذلتا نہیں مرے گا، بیٹی کا باپ ہے، بیٹی کا باپ ہے، ذلت کے ساتھ اس کو برداشت کرے یا عزت کے ساتھ اس کو کیا کر دے، رخصت کر دے۔ جس معاشرے میں یہ کیفیت تھی، اللہ اکبر کبیرہ، زیادہ بات تفصیل میں چلی جائے گی، اس معاشرے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیاں پالیں، پرورش کی، عزت دی، احترام دیا، شادیاں کی، ان کی اولاد کو سینے سے لگایا، اور حضور نے بتایا کہ بیٹی کیا ہوتی ہے اور بیٹی کی اولاد کیا ہوتی ہے۔ حضرت زینب بڑی بیٹی تھیں، میں صرف ایک سب سے بڑی، ایک سب سے چھوٹی کا ایک قصہ سناؤں گا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ، ان کے خاوند ابو العاص خالازاد تھے، حضرت خدیجہ کے بانجے تھے، دونوں کی شادی اس زمانے میں خالازاد کے طور پہ ہوئی تھی، اور بڑے شریف آدمی تھے، بڑے بہادر آدمی تھے، بدر کے قیدیوں میں تھے، بدر کے قیدیوں میں تھے۔ یہ ابھی بیوی تھیں اور مکہ مکرمہ میں تھی، وہ قیدیوں میں آ گئے، فدیے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ بیوی کو پتہ چلا کہ میرا خاوند گرفتار ہے اور فدیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فدیہ کہاں سے دے گا؟ تو اپنا ہار اتارا اور ایک آدمی کو کہا خدا کے لیے جتنی جلدی ہو سکو ابو العاص کو پہنچاؤ۔ کچھ زیور کا حال تھا، سونے کا تھا یا چاندی کا تھا، کس کا، اس کو جتنی جلدی ہو سکے ابو العاص کو پہنچاؤ۔ وہ بدر میں جہاں قیدیوں کے فیصلے ہو رہے تھے، وہ جا کر چپکے سے ابو العاص کو دے دیا کہ آپ کی اہلیہ کہتی ہے یہ ہار دے کر فدیے میں جان چھڑاؤ۔ اب باقیوں نے اپنے اپنے فدیے دیے تو ابو العاص نے وہ ہار پیش کیا، ہار دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ہار تھا حضرت خدیجہ کا، جو شادی کے وقت بیٹی کو دیا۔ مائیں کرتی ہیں نا، مائیں بہت کچھ کرتی ہیں، ماں تو ماں ہے، ماں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ماں شروع ہو جاتی ہے، کیا جی؟ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ماں اس کے بعد
اس کی شادی تک کوئی نہ کوئی چیز سنبھالتی ہی رہتی ہے، یہ بھی رکھ دو، یہ بھی رکھ دو، یہ بھی رکھ دو، اس کے کام آئے گا، اس کے کام آئے گا ہے۔ تو ہار دیکھا حضور نے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت خدیجہ یاد آ گئی۔ حضور ایسی بات کیا نہیں کرتے تھے لیکن کی۔ صحابہ سے کہا یاد آ کے دیکھو بات سنو، یہ زینب کے پاس اس کی اماں کی نشانی ہے خدیجہ کی، اجازت ہو تو یہ واپس کر دو۔ کیا صورت میں کوئی اعتراض نہیں ہے، باہر واپس کیا، فدیہ نہیں آیا، فدیہ کے واپس کیا۔ یہی ابوالعاص ایک دفعہ گرفتار ہو کر مدینہ آ گئے، یہ تو بدر کے قیدی تھے نا بعد میں۔ اس وقت حضرت زینب، حضور نے پیغام بھیجا تھا کہ جب تک فیصلہ نہ ہو جائے نکاحوں کا تم زینب کو بھیج دو گھر، تو زینب آ چکی تھی مدینہ منورہ۔ اب حضور زینب اندر گھر میں ہے، پتہ چلا کہ ابوالعاص گرفتار ہو کر آئے ہیں۔ گرفتار لوگوں کے بارے میں اس زمانے میں ضابطہ یہ ہوتا تھا کہ ان کو مسجد کے ستون سے باندھ دیتے تھے، 1 دن 2 دن 3 دن، جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا تھا ستون سے باندھ دیتے تھے، اور فیصلہ پھر ہوتا تھا تو پھر قتل کرنا، قیدی قتل بھی ہو سکتا تھا، چھوڑا بھی جا سکتا تھا، فدیہ بھی ہو سکتا تھا، سارے آپشن موجود تھے۔ پتہ چلا زینب کو کہ میرا خاوند گرفتار ہو کر آیا، مسجد کے ستون سے بندھا ہوا ہے۔ رات گزاری، فجر کی نماز کے وقت مسجد میں آ گئی۔ حضور نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، نماز پڑھ کے فیصلے کرنے ہوتے تھے، تو نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، مقتدی جگہ رک کر کے بیٹھے تو دروازہ اٹھتے، یا رسول اللہ اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی ہے۔ حضرت تو حاضر رسید، اور قاعدہ یہ ہے کہ عام سپاہی بھی اگر کسی مجرم کو پناہ دے دے تو اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ بیوی نے کافر کو قتل ہونے سے بچایا، خاوند، یہ قاعدہ ہے، آج بھی قاعدہ یہ ہے کہ عام سپاہی بھی کسی کو پناہ دے دینا تو اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ پھر یا رسول اللہ اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی ہے۔ اب آقا اجرنا من اجرتے، جس کو تو نے پناہ دے دی ہم نے بھی دے دی، چھوڑ دو بھائی، کھول دو اس کو، جاؤ۔ وہ بھی ابوالعاص تھا، وہ بھی حضور کا داماد تھا، ابوالعاص تھا۔ باہر نکلے، گئے سیدھے مکے۔ مکے جا کر لوگوں سے کہا دیکھو بھائی میں قیدی ہو کر گیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھوڑ دیا ہے، آزاد ہو گیا آیا ہوں، میں وہاں بھی کلمہ پڑھ سکتا تھا لیکن ابوالعاص ہوں، میں اپنے ذمہ یہ بات نہیں رہنا چاہتا تھا کہ قیدی حالت میں کلمہ پڑھا ہے۔ فیصلہ میں نے کر لیا تھا، اعلان تمہارے درمیان کر رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بہادر آدمی بہادر ہی ہوتا ہے جہاں بھی ہو، دلیل آدمی دلیل کہتا ہے کہ یہ اعلان یہاں حرم میں کر رہا ہوں، اشہد اللہ، کلمہ پڑھا، کہا کہ کل صبح میں نے جانا ہے، تمہیں وقت پہ بتا رہا ہوں، جس میں ہمت ہے روک لے، جس نے کوئی لین دین ہو کر لے میرے ساتھ، کل صبح میں نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جانا ہے، جس کی ہمت، جس نے روکنا ہے روک لے، جس نے کردہ وردہ کوئی چیز لین دینی ہے میرے کر لے، رات یہی ہوں مکے میں ہی، کل صبح نکلوں گا، پھر ہجرت کر کے تشریف لے آئے۔ میں ایسا کہتا ہوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کو یہ عزت بخشی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، بڑے واقعات ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک دن حضور بیٹی سے ملنے گئے، علی گھر میں نہیں تھے، ہمارا تمہارا چچا زاد کدھر ہے، وہ تمہارا خاوند کدھر ہے، یا رسول اللہ کو جھگڑا ہو گیا تھا تو ناراض ہو کے چلے گئے، مسجد پہ پڑے ہوں گے، سوئے ہوئے ہوں گے، ہمارا کو آپس میں بھی ہو گیا، ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، ہوتا ہے، یہ فطری بات ہے۔ یا رسول اللہ کو جھگڑا ہو گیا تھا ہمارا تو وہ ناراض ہو کے چلے گئے، شاید مسجد میں سوئے ہوئے ہوں گے۔ حضور گئے مسجد میں، حضرت علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے، کمر سے چادر ہٹی ہوئی تھی، ننگی زمین تو اس زمانے میں یہ قالین والی نہیں ہوتے تھے، ننگی زمین سوئے ہوئے ہیں، کا بدن پہ مٹی لگی ہوئی ہے، بڑی محبت سے بیٹھے، ہاتھ سے جاڑ رہے ہیں، کم یا بات ہو رہا، وہ مٹی والے اٹھو، مٹی والے اٹھو، مٹی والے، کم یا بات ہو رہا، کم یا بات ہو رہا، جا کے یہ داماد کو راضی کر کے واپس چل جا، کہا کتنے کی پہ ہیں
یہاں کیوں پڑھو، چلو کہا. اس کو اٹھایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو. اس کے بعد زندگی بھر سب سے زیادہ جو نام پسند تھا ابو تراب ایسے خاک آلود خاکسار خاک آلود، لیکن حضرت علی کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ یہ کنیت پسند آتی ہے. جب کوئی مجھے ابو تراب کہتا ہے نا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ مجھے کس نے کہا تھا، جناب نبی کریم. یہ حضرت علی کو اٹھا کے لے گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شکایت پر کہ ناراض ہو کے چلا گیا، مسنون سا ہوا ہے، تو حضور اٹھا کے لے گئے. ایک واقعہ اور بھی عرض کر دیتا ہوں. حضور ایک دن کسی نے خبر دی آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں. ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی تو مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی، مسلمان نوجوان لڑکی تھی. تو خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. حضرت فاطمہ تک پہنچی بات تو پریشان ہوئی. فطری بات ہے اور پریشان ہوتی ہے. پھر ابو جہل کی بیٹی، ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا، 11-13 سال کا اذیت کا دور. حضرت فاطمہ نے ابو جہل کے ہاتھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ 13 سال کا اذیت ہو کر تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. وہ اوجڑی جو حضور پہ ڈالی تھی فاطمہ نے آ کے ہٹائی تھی، تو اوجڑی ڈالی وہ آنکھوں سے دیکھا تھا. تو یہ خیال ہوا کہ میرا گزارا نہیں ہوگا، ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہوگا. پچھلی باتیں یاد آئیں گی خواہ آپس میں. تو جا کے حضور سے یا رسول اللہ یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کا امزاد ابو جہل کی بیٹی آئی ہے، اسے شادی کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کو بیٹیوں کا خیال بھی کیا کرتے ہیں، جملہ کہا، آپ کوئی بیٹیوں کا لحاظ بھی خیال بھی کیا کرتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے بیٹی آپ کوئی بیٹیوں کا خیال بھی کیا کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو حضور نے جا کے فرمایا کہ نہیں بھائی، خطبے میں اعلان کیا کہ نہیں، نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں آئے گی، یہ نہیں ہو سکتا. اس کے معاشرتی اسباب لیکن یہ نہیں گزارا نہیں کر سکے گی. خیر، تو میں نے کہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس محبت کے ساتھ، اس پیار کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آخری بات جو حضور کے آخری دن کی بات ہے، یہ 1 آدھ دن پہلے کی بات ہے. عجیب سی بات ہے، بخاری کی روایت ہے یہ بھی. حضور بیمار ہیں، بیٹی پتہ لینے آئی. اس وقت تک باقی تینوں فوت ہو چکی تھی. حضور کے وفات کے وقت ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ بھی 6 مہینے رہی بعد میں. حضرت فاطمہ بیٹی آئی ہے، ابا جی کا حال پوچھنے آئی ہے. حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، سر پہ ہاتھ پھیرا، بٹھایا پاس، جیسے باپ بیٹیوں کو بٹھاتے ہیں. بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ، تو حضور نے فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ رونے لگ گئی، زارو قطار رونے لگی. تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور نے قریب کر کے کان میں بات کی تو خوش ہو گئی. اب پتہ نہیں کیا کہا، کان میں کہا تھا نا، پتہ نہیں کیا کہا. جب وہاں سے فارغ ہوئی تو میں نے الگ بلا پوچھا، بیٹا حضور کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا اماں جی ابا جی نے کان میں کہا تھا. ابا جی نے یہ بات جو بات کان میں کی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ راز ہوتی ہے. نہیں بتاؤں گی، نہیں بتایا. حضور کی وفات کے بعد کافی دن گزر گئے تو حضرت عائشہ نے پھر بولا، بیٹی میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں. اور اب تو راز، اب تو فوت ہو گیا نا، اب تو راز نہیں رہا نا، راز زندگی میں ہوتا ہے. میں تمہیں حق کا عمومت تجھے ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں. بتاؤ حضور نے کیا کہا تھا؟ کہتے ہاں اب الان اب بتاتی ہوں آپ کو. حضور نے مجھے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ میں شاید 1 آدھ دن اسی بیماری میں جا رہا ہوں. بیٹی کو باپ کی وفات کی اطلاع ملے تو بیٹی کیا کرے گی؟ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، یہ فطری بات ہے. باپ کے ساتھ جتنا تعلق بیٹی کا ہوتا ہے دوسروں کا نہیں ہوتا. بیٹی بیٹی ہوتی ہے. زارو قطار ہونے لگے. تھوڑی دیر کے بعد حضور نے دیکھا پریشان ہو رہی زیادہ، تو کان میں کہا بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی. خوش ہو گئی. یہاں ایک لمبی بحث چلتی ہے حضرات صوفیاء کرام کے ہاں، علم معرفت والوں کے ہاں، کہ حضور نے اپنی وفات کی خبر دیا تو بیٹی رونے لگ گئی ہے، اور بیٹی کو اس کی وفات کی خبر دی ہے خوش ہو گئی ہے.
یہ صوفیاء کرام اس میں بڑی لمبی بات ہو، بڑے مزے لے لے کے بات کرتے ہیں، حق بھی ہے یار، حضور اپنی وفات کی کہہ رہے ہیں تو رونے لگی، اس کو تو بھی مرنے والی ہے یہ خوش ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ تھا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کے ساتھ، اس پیار کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ اپنے گھر کے ماحول کو چلایا ہے، اور جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو حضور کے خاندان، حضور کے ازواج مطہرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس وجہ سے عزت بھی عطا فرمائی دنیا میں۔ ایک بات کہہ کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا تھا حضور کا خادم کے ساتھ سلوک کیا تھا، منہ بول یہ رضائی بہن کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ اب آخری بات اسامہ کے بارے میں، یہ بھی حضور کے آخری ایام کی، بالکل آخری دنوں کی بات ہے۔ اسامہ، اور یہ حضور کے گھر میں پلے ہیں، اسامہ اور حسن، یہ سارے ایسے آپس میں۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو حضور نے ایک لشکر کا کمانڈر مقرر کر، آخری لشکر جو حضور نے روانہ فرمایا ہے، تیار کیا تھا، روانہ نہیں کر سکے تھے، تیار کیا تھا، روانہ نہیں کر سکے، یا روانہ کیا تھا، وفات ہو گئی۔ اسامہ کے بارے میں لوگوں نے کہا یار لڑکا ہے، غلام زادہ ہے، اس کو لشکر کا امیر بنا دیا ہے، لشکر میں حضرت ابوبکر بھی ہے، حضرت عمر بھی ہیں، بڑے بڑے اکابر صاحب ہیں، ایک لونڈے کو، لڑکے کو، غلام کے بیٹے کو حضور نے امیر بنا دیا۔ لوگوں میں چیل میں گوئیاں ہوئی۔ حضور نے خطبہ ارشاد ہے مسجد نبوی میں، تم اسامہ پر اعتراض کرتے ہو؟ ڈانٹا۔ اسامہ پر اعتراض کر رہے ہو؟ تم نے اس کے باپ کو جب میں نے امیر بنایا تھا نا، کون سی جنگ میں؟ موتا کی جنگ میں، تم نے اس وقت بھی کچھ باتیں کی تھی۔ خدا کی قسم یہ بھی عمارت کا اہل ہے، اس کا باپ بھی عمارت کا اہل تھا۔ سبحان اللہ۔ انہ لخلیق بالعمار، جب یہ خلافت عمارت کا کیا ہے، اہل ہے، اس کا باپ بھی، حضور نے ڈانٹ دیا۔ اور ایک یعنی متبنہ کو یا خادم کے بیٹے کو یا غلام کے بیٹے کو حضور نے یہ عزت عطا فرمائی۔ یہ حضور کا طرز عمل تھا اپنے خاندان کے بارے میں، خواتین کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، اپنے ماحول کے بارے میں۔ اور حضرات حسنین کریمین کے بارے میں تو وہ آپ چونکہ سنتے ہی رہتے ہیں، اس لیے وہ میں نے عملاً ذکر نہیں کیا۔ وہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ حضور کو سب سے زیادہ محبت کن سے تھی؟ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما۔ میں نے باقیوں کا ذکر کیا ہے کہ حضور کا گھر کے ماحول کے ساتھ یہ حضور کا رویہ تھا، یہ طرز عمل تھا، اور یہ حضور کی گھر کی زندگی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ مولا کریم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کے خاندان کا، حضور کے گھر کا، اہل بیت کا تذکرہ قبول فرما، ہمیں برکات ثمرات عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتک۔ الله ربنا هو الإله ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك.